اللہ نظر کیوں نہیں آتا اگر ہے تو؟ آپ کیا کہیں گے؟ آپ کا کیا جواب ہوگا اس وقت؟ نہیں پوچھ، آپ کے پاس جواب نہیں ہے آپ کے پاس، لیکن آپ پھر بھی یقین کرتے ہیں کہ اللہ ہے. آپ کا یقین مدلل نہیں ہے، آپ کا یقین تقلیدی ہے کہ آپ کو بتایا گیا ہے اللہ ایک، اور آپ کا یقین ڈر کی بنیاد پہ ہے. اگر میں کہہ دوں گا کہ اللہ نہیں ہے، نظر نہیں آتا، اس کا مطلب نہیں ہے، تو میں تو ملحد ہو جاؤں گا، میں تو دین سے باہر ہو جاؤں گا، اور کہیں اللہ ہوا آخر میں تو میں تو پھنس جاؤں گا مرنے کے بعد. تو آپ اس تشویش کے اندر آپ نے جو ہے نا وہ دین کو قبول کیا ہوا ہے. آپ کے پاس دلیل نہیں ہے کہ اللہ نظر کیوں نہیں آتا، اگر اللہ ہے تو یہ ظلم کیوں نہیں رکتا؟ جواب تو نہیں ہے آپ کے پاس. چلو یہ تو اصولی جواب ہے، سنن کے جواب ہے، لیکن بنیادی توحیدی جواب تو ہے نا کہ اللہ جو ہے اگر ہے تو نظر نہیں آتا. اچھا اللہ نے سب کچھ بنایا، تو اللہ کو کس نے بنایا؟ بنیادی سوال تو ہے نا، یہ سوال تو درست ہے نا. آپ سوال کا انکار نہ کریں. یہ جو پاکستان میں شدت کا مسئلہ ہے نا کہ ایک سوال ایسے کرو گے جو آپ کی سوچ کے خلاف ہو، آپ فوراً فتویٰ لگا دو کفر کا، الحاد کا، اور اس کو دور پھینک دو. اب وہ گیا، اب وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں آئے گا. آپ نے کہہ دیا کہ نہیں آپ گمراہ ہو گئے ہو، آپ کافر ہو گئے ہو، آپ جہنمی ہو گئے، آپ کو قتل کر دینا چاہیے. نہیں، یہ نہیں. اس کا سوال تو درست ہے نا. اگر وہ اہانت نہیں کر رہا ہے تو صرف سوال اٹھا رہا ہے. وہ طبقہ اور ہے جو رسالت میں آپ کی توہین کرتا ہے، اہانت کرتا ہے، وہ بغض اور کینہ والا، وہ ایک الگ ایجنڈا کے تحت ہے. لیکن وہ جینیون جو سوال کر رہا ہے اس کے اندر ایک کویشچن، چاہے کسی نے اٹھایا ایک فتنے کی طرح اٹھایا اس کے اندر سوال، لیکن جواب تو بنتا ہے نا اس سوال کا، چاہے فتنہ ہی کیوں نہ ہو، جواب تو بنتا ہے. پاکستان جیسے ملک میں کیوں لوگ ملحد ہو رہے ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کا دین بایولوجیکل ہے. اس نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بایولوجیکل دین جو ہوتا ہے متزلزل ہوتا ہے، اس کی بنیاد سٹرونگ نہیں ہوتی ہے. آپ کا دین جو ہے وہ بایولوجیکل ہے. آپ نے موروثی دین ہے، آپ نے ارث میں دین لیا ہوا ہے. آباء و اجداد جس دین پہ تھے آپ نے اس کو فالو کرنا شروع کر دیا ہے. اب آپ اسی پہ ڈٹے رہے ہو، آپ نے اس پہ معرفت نہیں حاصل کی ہے، سوچا نہیں اس کے بارے میں کہ یہ دین کیا ہے، یہ دین مجھے کہاں پہنچانا چاہتا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے، اس کے ہر احکام کی حکمت کیا ہے. تب تو جا کے محکم ہوتا ہے انسان. کیوں قرآن جو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، جو اللہ کہتا ہے کہ ہم نے قرآن نازل کیا ہے، وہ قرآن خود آپ کو کہتا ہے کہ تفکر کرو، قرآن آپ کو خود کہتا ہے کہ تدبر کرو، قرآن آپ کو خود کہتا ہے کہ یقین کی منزل پر پہنچو. یہ تو قرآن آپ سے خود، اسی لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے قرآن کی بھی بلائنڈ فالوئنگ کی تو تمہاری بنیادیں مضبوط نہیں ہوگی. بنیادیں فکر سے مضبوط ہوتی ہے، بنیادیں تفکر تدبر سے مضبوط ہوتی ہے. جب تک وہ چیزیں آپ کے پاس نہیں ہوگی، مدلل محکم آپ کے پاس چیزیں نہیں ہوگی دین کے اندر، آپ ہل جاؤ گے اس کے اوپر سے.